اب دیکھیے، میں نے کب چاہا غم و رنج کا عادی ہونا، میں نے کب چاہا غم و رنج کا عادی ہونا، میرے افکار پریشان کی منادی ہونا۔ حادثے دو ہی میرے ساتھ برے گزرے ہیں، حادثے دو ہی میرے ساتھ برے گزرے ہیں، عشق کرنا میرا معشوق سے شادی ہونا، اور عاشقی میں بیاہ میرا ہو گیا، ہائے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا۔ رفتہ رفتہ جب میں بوڑھا ہو گیا، دور مجھ سے میرا چہرہ ہو گیا، آئینہ بھی ایک دن کہنے لگا تم کو دیکھے ایک عرصہ ہو گیا۔ اب مشورے ہیں ذرا تھوڑے سے کہ دن گزارو چین سے، سکھ سے بسر راتیں کرو، نہ تو دھوکہ دو انہیں تم اور نہ گھاتیں کرو، چاہتے ہو تم کہ بیگم غور سے تم کو سنے، ایک ہی ترکیب ہے تم نیند میں باتیں کرو۔ کان لگا کے سنتے ہیں۔ دوسرا مشورہ، ٹھکانہ ہی نہیں نام و نشاں تبدیل کر ڈالو، زمیں کی بات کیا ہے آسماں تبدیل کر ڈالو، کسی کو گھر بلا کر خامخواہ حیران کرنا ہو، پتہ اپنا وہی رکھو مکان تبدیل کر ڈالو۔ تیسرا مشورہ، باہمی امداد کا جذبہ جو تابندہ رہے، ہر سخی کے ساتھ حاجت مند بھی زندہ رہے۔ مشورہ، قرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ، قرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے۔ قرض بھی مانگو تو مانگو اتنی خودداری کے ساتھ، قرض دینے والا دے کر تم سے شرمندہ رہے۔ مصرع اٹھائیے آپ، میں بھی ایک دن قرض لوٹا دوں گا سب کا خامخواہ، لینے والا میرے دینے تک اگر ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دوستی کو میزان مصلحت میں تولوں گا، دوستی کو میزان مصلحت میں تولوں گا، دل کے راز سربستہ میں کبھی نہ کھولوں گا، تم میرے تعلق سے جھوٹ بولنا چھوڑو، میں تمہارے بارے میں سچ کبھی نہ بولوں گا۔ تم میرے تعلق سے جھوٹ بولنا چھوڑو، میں تمہارے بارے میں سچ کبھی نہ بولوں گا۔ شرافت نے جب آفت میں کوئی شر ہی نہیں چھوڑا، تو میں نے بھی ظرافت کا کوئی در ہی نہیں چھوڑا۔ میرے دو بھائی اور میں خامخواہ آپس میں کیوں لڑتے، ہمارے باپ نے ترکے میں جب گھر ہی نہیں چھوڑا۔ قرضہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے، قرضہ ایک اور پچھلے بقائے پہ کون لے، ایک چلچلاتی دھوپ کو سائے پہ کون لے، شادی کروں میں اور اس شعلہ بدن کے ساتھ، جلتا ہوا مکان کرائے پہ کون لے۔ مانا وہ زمانے کے حسینوں سے ہنسی ہیں، یہاں ہم بھی عشق کرنے میں کچھ کم بھی نہیں ہیں، بے پردہ چلی آتی ہیں خوابوں میں ہمارے، پھر ہم سے یہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ نشی ہیں۔ اب دیکھیے صاحب، تاج محل میں پچھلے دنوں بڑی وہ چلی تھی پبلسٹی کے، یہ اس کو 7 عجائبات میں شمار کیجئے۔ میں نے یہ ربائی اس وقت لکھی تھی، یہ خطا جب تاج محل بنا بھی نہیں تھا۔ حافظ کی ربائی یا غالب کی غزل جیسی، حافظ کی ربائی یا غالب کی غزل جیسی، یا جھیل کے پانی پر ایک نیل کنول جیسی، ایک تاج محل میں بھی شاید بنا بھی لیتا، ملتی مجھے جو بیگم ممتاز محل جیسی۔ غالب پر ایک پرانا لطیفہ یاد آ گیا، سماعت فرمائیں کہ نامناسب چاہیے تھا جو مناسب چھپ گیا، غیر واجب چاہیے تھا حق بجانب چھپ گیا، کتنا شرمندہ ہوا میں مجھ سے جب پوچھا گیا، خامخواہ کیا آپ کا دیوان غالب چھپ گیا؟
اور شاعر ہوں، قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوں میں، شاعر ہوں، قوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوں میں، ہوں کام کا، میں نام کا شوہر نہیں ہوں میں جن کا ہوں تابعدار وہ بیگم ہے میری، میں جن کا تابعدار ہوں بیگم ہے وہ میری، ویسے کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہوں میں۔ ہماری دید کی حسرت ذرا دیکھیں کہاں نکلی، جہاں ہم نے نہیں چاہا وہ ظالم بس وہاں نکلی، دیا دھوکہ ہمیں یوں خامخواہ میک اپ کے چکر نے، جسے سمجھے تھے معشوقہ وہ معشوقہ کی ماں نکلی۔ نہ ہوتی گر نئی تہذیب تو کتنا مزہ آتا، جو چل جاتی میری ترکیب تو کتنا مزہ آتا، میری قسمت میں ایک بیوی مگر 2 ساس لکھے ہیں، الٹ جاتی جو یہ ترتیب تو کتنا مزہ آتا۔ خواہ کہتے ہیں سب تصویر غم لگتا ہوں میں، خواہ کہتے ہیں سب تصویر غم لگتا ہوں میں، آپ کہیے کیا کسی ہیرو سے کم لگتا ہوں میں جوانی میں تھا کتنا خوبصورت، سوچئے اس بڑھاپے میں جو اتنا ہینڈسم لگتا ہوں۔ ایک میری معشوقہ ہے جو عقل کی کچی لگتی ہے، لیکن اس کی ایک بات تو بالکل سچی لگتی ہے۔ میں نے جب پوچھا کہ مجھ پر خامخواہ کیوں مرتی ہو، بولی چڑھتی دھوپ سے ڈھلتی چھاؤں ہی اچھی لگتی ہے۔ سوچتا رہتا ہوں میں کیسی حماقت کر گیا، بھول تھی میری جو اظہار شرافت کر گیا، خوبصورت تھا، جواں تھا، لڑکیاں بھی کم نہ تھی، خواہ میں ایک بیوی پر قناعت کر گیا۔ اب محبت میں جو ہر بیوی غزل کا شعر لگتی ہے، خفا ہو جائے تو بارود کا ایک ڈھیر لگتی ہے، مگر شوہر کو غصہ اس لیے جلدی نہیں آتا، بڑا برتن گرم ہونے میں تھوڑی دیر لگتی ہے۔ کہا، سنیے بیگم کے اوپر ہے، میری اپنے معاملہ، کہا بیگم سے جب گھر میں لڑائی کی وجہ تم ہو تو یوں بولی ہٹو میرے کہاں کے خیر خواہ تم ہو، اندھیرے میں تو مارے ڈر کے وہ مجھ سے لپٹ بیٹھی، اجالے میں مجھے دیکھا تو بولی خامخواہ تم ہو۔ میری بیگم کو خیال ایک عجب آیا ہے، میری بیگم کو خیال ایک عجب آیا ہے، کام لینے کا ہنر آیا تو کب آیا ہے، میں وظیفے پہ سبک دوش ہوا تو بولی کام کرنے کا صحیح وقت تو اب آیا ہے۔ جی ہاں، میں نے جب بیگم سے پوچھا اپنے گھر جانے کے بعد کیسے رہتی ہو میرے آفس چلے جانے کے بعد، دوستوں پہلے انہوں نے گھور کر دیکھا مجھے، پھر یہ بولی آنسوؤں کو آنکھ میں لانے کے بعد سانس اطمینان سے بس 2 دفعہ لیتی ہوں میں، آپ کے آنے سے پہلے آپ کے جانے کے بعد۔ درد بچپن کا جوانی میں جواں ہوتا ہے، درد بچپن کا جوانی میں جواں ہوتا ہے، آپ چاہیں گے جہاں بس یہ وہاں ہوتا ہے، اور خامخواہ درد بڑھاپے کا نہ پوچھو مجھ سے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے۔ میری مرضی میں یہاں سے یا وہاں سے اٹھوں، مسکراتے ہوئے میں جب بھی جہاں سے اٹھوں، خامخواہ زخم بڑھاپے نے دیے ہیں اتنے، درد بھی مجھ سے یہ پوچھے کہاں سے اٹھوں۔ اب سنیے صاحب، 2-3 آخری خطات ہیں کہ ہم بوڑھوں میں جو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اس کا میں نے ریسرچ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے سماعت فرمائیں۔ ستم ڈھانے کوئی بے درد تو ہونا ضروری ہے، اور مصیبت میں کوئی ہمدرد تو ہونا ضروری ہے، نکل کر عقل سر سے
جب اتر آتی ہے گھٹنوں میں تو ان گھٹنوں میں سر کا درد تو ہونا ضروری ہے. میں ایک انسان ہوں آخر عاشقی کب تک نہیں کرتا. جی میں ایک انسان ہوں آخر عاشقی کب تک نہیں کرتا. میرے سینے میں جو دل ہے وہ کیا دھک دھک نہیں کرتا. مجھے اس عاشقی میں اس لیے بھی لطف آتا ہے بڑھاپے کی وجہ سے کوئی مجھ پر شک نہیں کرتا. خوشی کے واسطے کیا کیا نہیں کی ہیں دعائیں. کسی سے مانگ کر ہم نے نہیں لی ہیں دعائیں. کسی کو مفت میں کوئی دعا دیتا نہیں ہے. ہنسایا ہے تبھی تو دل سے نکلیں گی دعائیں. اور دعا دینے میں ہم بھی خامخواہ کچھ کم نہیں ہیں. جنازے کو بھی لمبی عمر کی دی ہیں دعائیں. اور ایک آخری دعا یہ کہ بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد. بیکار سب بحث ہے جزا کی سزا کے بعد. پچھتا کے فائدہ ہی نہیں کچھ خطا کے بعد. بیوی کو سوت دے یا مجھے موت دے خدا اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد. کیا برباد مجھ کو شاعری نے کس قدر دیکھو. کیا برباد مجھ کو شاعری نے کس قدر دیکھو. میرا گھر ہے مگر میں پھر رہا ہوں در بدر دیکھو. میری بیگم کو میری شاعری سوکن سی لگتی ہے. وہ مجھ سے ایک دن کہنے لگی با چشم تر دیکھو تمہاری شاعری کمبخت میرا جی جلاتی ہے. تم اس کو چھوڑ دو تو معاف کر دوں گی مہر دیکھو. جی ہاں. اب آخر میں دکنی میں 2-4 سن لیجئے پھر میں اپنی جگہ پکڑ لوں. نہیں صاحب اب ذرا تھوڑی سی یہ سن لیجئے دیکھیں گے وقت ملا تو. عرض کیا تھا کہ نہیں یہ لبو لہجہ ہے. نہیں آیا نا سمجھ میں کیسا ہے یہ تماشا. نہیں آیا نا سمجھ میں کیسا ہے یہ تماشا. پانی میں کب سے ہے پن گھلتا ہی نہیں بتاشا. پانی میں کب سے ہے پن گھلتا ہی نہیں بتاشا. تو خامخواہ کئی کو حیران ہو کو بیٹھا ہے. گھل جائیں گا کسی دن اللہ بڑا ہے بادشاہ. جی ہاں. اور اس میں تھوڑا سا سنجیدہ شعر ہے کہ سایہ نہیں ہے دھوپ کڑی ہے. سایہ نہیں ہے دھوپ کڑی ہے. سر پو آکو موت کھڑی ہے. اور پھٹا دامن کیسا سیوں میں دھاگا چھوٹا سوئی بڑی ہے. دھاگا چھوٹا سوئی بڑی ہے. آئیے کہ دکنی کی ایک عرصے سے حالت خراب ہے. دکنی کی ایک عرصے سے حالت خراب ہے. لگتا ہے جیسے اس کی بھی صحت خراب ہے. ہم عصر میرے جتنے تھے شعراء چلے گئے اور میری بھی کچھ دنوں سے طبیعت خراب ہے. سماعت فرمائیں کہ بزدل ہے وہ جو خامخواہ مرنے سے ڈر گیا. بزدل ہے وہ جو خامخواہ مرنے سے ڈر گیا. ایک معیش تھا جو کام ہی کچھ اور کر گیا. جب موت آ کو میرے کو کرنے لگی سلام میں وعلیکم سلام بولا اور مر گیا. اب برسی کیسا ہوں گی سماعت فرمائیں. پہلے یہ سن لیجئے کہ نہ احتجاج نہ کوئی مظاہرہ ہوئیں گا. نہ اجتماع نہ کوئی مناظرہ ہوئیں گا. بتاؤں آپ کو برسی میں میری کیا ہوئیں گا. ڈنر کے بعد ہی فوراً مشاعرہ ہوں گا. اب سنیے جناب. امیروں کی نشانی ہے بلڈ پریشر کی بیماری. غریبوں کو تو ہوتی ہے بھوک سے چکر کی بیماری. مجھے میٹھا پسند ہے خوب کھاتا ہوں ٹوک رہے کوئی کو. مکوڑے کو کبھی ہوتی ہے کیا شکر کی بیماری. جی جو مل جاتی ہے دولت سے وہ شہرت راس نہیں آتی. ہوئے بدنام تو پھر نیک نامی پاس نہیں آتی. یہ شعر و شاعری بھی خامخواہ شادی کے جیسی ہے. کسی کو راس آتی ہے
کسی کو راز نہیں ہے. جی ہاں. اب مجھ جیسے شاعر کو جب شعراں فرمانا پڑتا ہے، دل اندر سے رویا بھی تو اسے ہنسانا پڑتا ہے. بس یہی سوچ کے خواہ مخواہ میں ناز اٹھاتا ہوں بیوی کے، دودھ دیتی سو بھینس کے 2 لاتا بھی کھانا پڑتا ہے. جی قسمت دیکھیے، یہ سپرسٹیشن ہوتا ہے نا، بدگمانی بدشگونی، اس کے پس منظر میں سنیے کہ قسمت کیسا کام یہ کر گئی، کس کی موت اور کس کے سر گئی، میں جس کے آڑے آیا تھا وہ بیچاری بلی مر گئی. اب سماعت فرمائیے کہ بڑے ہی پیار سے بولی یہ شوہر سے جہاں آ رہا، اجی سنتا ہی ذرا میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا، گدھے پہ بیٹھنے بیٹا تمہارا ضد کرے جا رہا، بٹھا لو اس کو کھاندے پہ تو خوش ہو جائیں گا بیچارہ. شرابی بھینس سے ٹکرا کے بولا ہم یہ بوتل توڑ دیتے ہیں بہن جی، کل سے ہم پینا پلانا چھوڑ دیتے ہیں. شرابی بھینس سے ٹکرا کے بولا ہم یہ بوتل توڑ دیتے ہیں بہن جی، کل سے ہم پینا پلانا چھوڑ دیتے ہیں. پھر ایک موٹی سی عورت سے جو ٹکرایا تو غصے میں یہ بول اٹھا اس حالے بھینس اپنی باندھ کے نہیں رکھتے، کھلی چھوڑ دیتے ہیں. اب آخری چھوٹی سی حسب حال ہے، آخری 4 شعریں دکنی میں، پھر میں اب پہلے جیسے کہاں دن اب پہلے جیسے راتا نہیں ہے، سب کے منہ میں پہلے جیسے میٹھے میٹھے باتاں نہیں ہیں، شادی سے پہلے سو گئے تو کتنے اچھے خواب آتے تھے، اب بھی خواباں آتے ہیں پن کی پہلے جیسے خواباں نہیں ہیں. ان کی زلفوں کے سائے میں سوتے جلدی نیند آتی تھی، زلفاں جھڑ گئیں ان کی وگ میں اب تو نخلی بالا نہیں ہے. آخری شعر ہے ہم دونوں بڈھا بڈھی کا خواہ مخواہ کا جینا ہے، یہ داتا رہے تک چنے ملے نہیں، چنے ملے تو داتا نہیں. شکریہ بہت بہت.